اسرائیل نے ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا ہے۔ مشہد پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مشہد میں 2 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں مشہد ایئرپورٹ رن وے کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر حملہ 2300 کلومیٹر دور سے کیا گیا ہے، جبکہ حملے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے جب ماجد پہلا حملہ کیا گیا تھا تو جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہے نتنز، جو کہ زیر زمین ہے اور کافی گہرائی میں بھی ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو ایران کے ایسٹس ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بات اب یہیں تک محدود نہیں رہی ہے، کیونکہ اب سیویلینز کو بھی اسرائیل کی جانب سے باضابطہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی شہر ہیں ایران کے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تہران میں بھی حملے کیے گئے ہیں، اور بات اب مشہد تک جا پہنچی ہے جہاں 2 مقامات پر بتایا جا رہا ہے کہ حملے کیے گئے ہیں۔ لیکن مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں مشہد ایئرپورٹ رن وے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مشہد پر حملہ 23 کلومیٹر دور سے کیا گیا ہے۔ حملے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل اب اتنے تو گھٹنوں پر آ گیا ہے کہ اس نے کار بم دھماکے شروع کر دیے ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایزیلی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اپنی انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پر، وہاں پر وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے، سب کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس انہیں کون پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جس طرح سے IRGC کے جو کمانڈر سے ان کو ان کے گھروں میں نشانہ بنایا گیا، ہزاروں کلومیٹر دور سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مشہد میں 2 مقامات پر حملے کیے ہیں، جبکہ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں مشہد ایئرپورٹ رن وے کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، جبکہ مشہد پر حملہ 23 کلومیٹر دور سے کیا گیا ہے۔ حملے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام بھی فعال ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ خبر آ رہی ہے ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد سے، جہاں پر اسرائیل نے ایک اور ٹارگٹ یہاں پر کیا ہے اور بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ تہران کے بعد مشہد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل نے ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ تازہ مناظر آپ GTV نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مشہد میں 2 مقامات پر حملے کیے۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں مشہد ایئرپورٹ رن وے کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ مشہد پر حملہ 2300 کلومیٹر دور سے کیا گیا۔ حملے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی اور دفاعی نظام فعال ہو گیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، جہاں پر مشہد، یہ جو کہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور تہران کے بعد اب مشہد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صہیونی فوج کی جانب سے، اور اب مشہد کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس حملے کو اب یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اطلاعات پہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس زوردار دھماکے سنے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مشہد ایئرپورٹ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تہران کے بعد مشہد کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسرائیل نے ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مشہد میں 2 مقامات پر حملے کیے۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر حملہ کیا گیا، اور اسرائیلی حملے میں مشہد ایئرپورٹ پر رن وے کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر حملہ 2300 کلومیٹر دور سے کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار کاشف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف صاحب، تہران کے بعد اب مشہد کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا مقدس روضہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ بدلتی جا رہی ہے اس جنگ کی صورتحال اب؟ جی بالکل، دیکھیں اسرائیل نے اب تک جن اہداف کا انتخاب کیا ہے اس کی ان براڈ جو انتخاب ہے ان ٹارگٹس کا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، اس میں امپورٹنٹ کی جو انرجی انفراسٹرکچر ہے،
اس میں جو ایئرپورٹس ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کسی قسم کے لمیٹڈ سٹرائک کے ارادے سے نہیں آیا تھا. اس نے کھلم کھلا ایران پر جارحیت کی ہے اور ایک فل جنگ جو ہے اس وقت ایران پر مسلط کی جا چکی ہے. اور اسرائیل وہ ملک ہے جو دنیا کے تمام جو عالمی قوانین ہے، جو UN چارٹر ہے، جو جنیوا کنونشن ہے، اس تمام کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پر اس وقت چڑھ دوڑا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس نے لبنان میں ساورینٹی کی وائلیشن کی، سیریا کی ساورینٹی کی وائلیشن کی گئی. اب وہ ایران کے اندر جس طرح سے تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نشانہ بنا رہا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی گہری سازش ہے جس کے تحت ایران پر ایک ایسے وقت میں جنگ مسلط کی گئی جب وہ مذاکرات میں تھا. یعنی ایران نے سفارتکاری کو پورا موقع دیا اور ابھی بھی چھٹا راؤنڈ باقی تھا، تو اسرائیل نے امریکی حمایت سے جو ہے وہ سفارتکاری کو کیل کیا ہے. They have killed the diplomacy. اور تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جو کیا گیا تھا وہ بھی دراصل آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا اور امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی حمایت سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کا پہلے سے ہی جو ہے ارادہ اور پہلے سے ہی منصوبہ بنایا جا چکا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب، GTV نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.